کیونکہ نماز نور ہے، جدوں مر جاتا تو ان کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اندھیری قبر دا چراغ ہے نماز۔ جہاں نمازی ہوتا ہے انہیں دل کو سکون ملتا ہے، اقرار ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والا ہے، جہاں نمازی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق وچ برکت عطا فرما دیتا ہے، انہیں عمر وچ برکت آ جاندیاں نے، اللہ پاک انہیں کاروبار وچ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیتا ہے۔ جہاں نمازی ہے، جہاں نماز پڑھنے والا ہے، انہوں برکتاں ملدیاں نے۔ اجے سنیا سی ہے کہ جہاں بندہ نماز فجر پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پچھلے جمعے بھی بیان کی گئی، جہاں بندہ نماز فجر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو جنت الفردوس وچ 70 درجے عطا کرتا ہے۔ تے ہر درجے کے درمیان فرمایا اتنا فاصلہ ہوئے گا کہ 70 سال تک ایک ٹرین کیتا ہوا نسلی گھوڑا وہ دوڑتا رہے لیکن ان کا فاصلہ طے نہ کر پائے۔ فرمایا اتنا فاصلہ ایک تو دوسرے درجے کے درمیان ہوئے گا تے 70 درجے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے گا جہاں فجر کی نماز جماعت کے نال پڑھتا ہے، جہاں ظہر نہیں پڑھتا۔ فرمایا جنت عدن وچ 50 درجے 50 درجے اس بندے کو اللہ عطا کرے گا۔ فرمایا ہر درجے کے درمیان ایک تو دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا کہ 50 سال تک ایک نسلی گھوڑا ٹرین کی آیا عمدہ نسل تک دوڑتا رہے لیکن انہیں فاصلے نہ پا سکے۔ فرمایا ہے اور بندے کو مقام نعمت ملے گی، انعام ملے گا جہاں ظہر کی نماز جماعت نہ پڑھتا ہے تو جہاں عصر نہیں پڑھتا ہے۔ فرمایا جہاں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ فرمایا اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کیا۔ اتنی فضیلتیں ہیں۔ جو مغرب کی پڑھتا ہے فرمایا اللہ پاک عمرے کا اور حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو عشاء پڑھتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے جیسا ثواب، جو عشاء پڑھ کے سویا آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، صبح اٹھ کر فجر پڑھی پوری رات عبادت کا ثواب۔ یا کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنے پرائز مل رہے ہیں، کتنے تحفے، کتنے انعام اس نمازی کو ملتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کے جسم میں جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نکال دو۔ اس بندے کے جسم سے بدن سے سارے گناہ نکال دیے جاتے ہیں، اور جب سارے گناہ نکال دیے جاتے ہیں وہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک آپ گناہ ڈال دے، تو مالک کہتا نہیں، جب ایک مرتبہ میں نے اپنے بندے کے جسم سے گناہ نکال دیا دوبارہ اس میں داخل نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے بندے کا بدن اور دل دونوں پاک و صاف و پاکیزہ کر دیے۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جب سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ جا جاتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی برکت اس کے سارے گناہ جا جاتے ہیں، اور اس طرح جاتے ہیں جس طرح کے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جاتے ہیں۔ اور اس کی میں نے ایک بات بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جو صحابی رسول سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت تھی کہ آپ نے آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے تو آپ نے خزاں کے موسم میں درخت کو جارا تو ٹہنی کو جارا کثیر پتے گرے، پھر صحابہ سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے آپ کے جو ساتھ تھے کہ پوچھو میں نے کیوں جارا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں جارا، وجہ بتائی کہ آقا اسلام بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ایسے تھے، آپ نے اسی طرح درخت کی شاخ کو جارا تو کثیر پتے گرے، تو آقا اسلام نے بھی اپنے صحابہ سے اسی طرح پوچھا ہے صحابہ پوچھو میں نے کیوں جارا، تو ہم نے پوچھا آقا اسلام سے تو حضور اسلام نے فرمایا ہے صحابہ تم بتاؤ جو بندہ جس کے گھر سے نہر گزر رہی ہو، ایک یہ روایت آتی ہے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے کہ اس خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اس بندے کے گناہ جھڑتے ہیں جو بندہ باوضو رہتا ہے، وضو کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا صحابہ اگر تمہارے گھر کے قریب سے کوئی نہر گزر رہی ہو تو کوئی بندہ 5 وقت اس میں نہائے غسل کرے تو بتاؤ کوئی محل رہ جائے گا؟ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ نہیں کوئی محل جسم پر نہیں باقی رہے گا۔ فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، جب بندہ 5 وقت وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے بدن پر بنا کوئی گناہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک
فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یار یہ دیکھیں کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں اس بندے کو ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا بھی حال کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت ہی برکت، وسعت ہی وسعت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے فرمایا ان پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ آئیں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا جو بے نمازی اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اللہ پاک اس بے نمازی کو 15 سزائیں دے گا۔ کتنی سزائیں دے گا؟ 15 سزائیں۔ فرمایا کہ 5 سزائیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، یعنی اس کی زندگی میں وہ بندہ زندہ ہے تو زندگی کی حالت میں، حیاتی کے عالم میں اس بندے کو 5 سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا۔ 3 سزائیں اس کو فرمایا جب مرتے وقت، جب مر رہا ہوگا، نزاع کا وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا، موت کے وقت اس کو 3 سزائیں تب ملے گی۔ فرمایا اور 3 سزائیں جب قبر میں اتار دیا جائے گا تب ملے گی۔ اور فرمایا 3 سزائیں جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، تب ملے گی۔ اور فرمایا ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ دنیا والے جو ہے وہ اس بندے سے نفرت کریں گے۔ جو 15 سزائیں دنیا میں اس بندے کو دی جائیں گی جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اب جو دنیا میں سزائیں دی جائیں گی وہ کون کون سی ہیں؟ آئے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا دنیا کی سزاؤں میں پہلی سزا اس کی عمر سے برکت ختم۔ جو نماز پڑھنے پر اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی کو مٹا دے گا۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ پاک اسے کسی بھی عمل کا ثواب نہ دے گا، کسی بھی عمل کا ثواب نہ ملے گا۔ نمبر 4 فرمایا چوتھی سزا اس کی کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں پہنچے گی۔ اور 5واں فرمایا نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی اس بندے کو کوئی حصہ نہ ملے گا۔ یار یہ تو دنیا میں سزائیں جو اس کو مل رہی ہیں، اور دنیا میں رہنے والی جو مخلوق ہے بے نمازی سے نفرت کرے گی، یہ بھی اس کی سزا۔ اور پھر جب آخری وقت ہوگا، نزاع کا وقت ہوگا، مرنے کا وقت، آخری جو وقت ہوگا، اس وقت 3 سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ فرمایا کہ پہلی سزا اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے مارے گا، ذلیل ہو کر وہ بندہ مرے گا جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری سزا فرمایا بھوکا مرے گا۔ تیسری سزا فرمایا پیاسا مرے گا۔ دنیا کے سمندر بھی اس کو بلا دیے جائیں، دنیا کے سمندر بھی بلا دیے جائیں، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ بے نمازی کا حال ہوگا کہ دنیا میں بھی 5 سزائیں، مرتے وقت بھی 3 سزائیں، اور فرمایا جب مر جائے گا قبر میں اتار دیا جائے گا، فرمایا 3 سزائیں اس وقت بھی دی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی سزا فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اور دوسری سزا فرمایا اس کی قبر میں آگ برکا دی جائے گی، پھر وہ رات دن انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور تیسری سزا فرمایا قبر میں اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا اس کی قبر پر، اور فرمایا وہ سانپ اس کو مخاطب کرے گا، اس سے کلام کرے گا اور اس سے کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے سورج طلوع ہونے تک ان کو ڈستا رہے، ان کو مارتا رہے، جو ظہر نہیں پڑھتے فرمایا عصر تک مارتا رہے، اور جو عصر نہیں پڑھتے مغرب تک ان کو ڈنگ مارتا رہے، جو عشاء نہیں پڑھتے ان کو فجر تک ڈنگ مارتا رہے۔ فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو یہ سزائیں دیتا ہے۔ اور جب وہ گنجا سانپ جو مسلط کیا گیا اس کی قبر پر جب وہ ایک ڈنگ مارے گا، فرمایا کہ 70 ہاتھ تک زمین میں وہ مرنے والا دنسا دیا جائے گا، 70 گز تک زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ اس کا حال ہوگا۔
اسی طرح فرمایا مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب مل رہا، قبر میں بھی سزائیں، اب جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا تب بھی اس بندے کو سزا دی جائے گی۔ تب سزا کون سی؟ فرمایا کہ حساب، اس کا جو حساب ہوگا سختی سے لیا جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور تیسرا اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو دیکھ لو، غور کر لیں جو بندے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کا کیا بنے گا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہو جائیں گے، رحمت کی اللہ نظر نہیں فرمائے گا، دعا ان کی قبول نہیں۔ قبر میں بھی جائیں گے تو قبر میں بھی سام بچھو آ جائیں گے، قبر میں بھی آگ بھڑکا دی جائے گی، ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں پوست ہو جائیں گی۔ یہ سزائیں بے نمازی کو ملے گی جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے علاوہ ان کی قبروں میں بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، سام مسلط کر دیے جائیں گے، آگ بھڑکا دی جائے گی۔ عزیز دوستو ذرا غور کر لیں، جو نماز نہیں پڑھتے کیا ہم اس طرح کا عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ آج تو دنیا میں ہم عذاب نہیں برداشت کر سکتے، ایک کانٹا چبھ جائے، تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو ہم ہائے ہائے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو مر گیا، میں تو اس طرح ہو گیا، میں تو اس طرح ہو گیا، ساری دولت اپنے پر لگا لیتے ہیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ تندرستی مل جائے۔ تو یار وہ جہنم کا عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا، کیا وہ برداشت کر سکو گے؟ اس لیے خدارا اپنے اوپر ذرا توجہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کر لو، نماز نہیں پڑھنا شروع ہو جاؤ، ورنہ پھر نہ کہنا کہ موت آ گئی تو پھر کیا پچھتائے جب چیزیں چک گئی تھے۔ تو اس لیے نمازوں سے محبت، 5 وقت کی نماز لازمی کر لیں، اور بے نمازی کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے بندے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو کہ زانی ہوگا، برا زانی۔ فرمایا ایک وہ ہوگا اور ایک ان میں سے وہ ہوگا جو سود خور ہوگا، اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں۔ فرمایا چغل خور جو ہوگا اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں۔ فرمایا جو شراب نادی ہوگا اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں۔ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں، اور فرمایا جو بے نمازی ہے اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں۔ یا جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر ہی نہ فرمائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر رسوا و ذلیل ہو جائے گا نا۔ تو عزیز دوستو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا بہتر ہو جائے، قبر اور آخرت بہتر ہو جائے، اس سے چاہیے کہ پھر 5 وقت کی نماز